السلام علیکم۔ ایک بہت اہم کتاب ہے اور جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں ان کے لیے غیر معروف نہیں ہے کتاب 7 ہیبٹس آف موسٹ افیکٹو پیپل، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا ہے کہ مؤثر لوگوں کی 7 عادات۔ اس کے لکھنے والے لیٹ اسٹیون کووی ہیں جو کہ امریکہ میں رہتے تھے اور بہت مشہور آدمی ہیں، جو کہ ایک کارپوریٹ سیکٹر کے اندر ٹریننگ کراتے تھے اور مینجمنٹ کے کورسز کرواتے تھے، اور ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، اور ان کی پھر ایک کووی فاؤنڈیشن ہے کہ جس کے تحت اب ان کے بچے جو ہیں وہ یہی کام کرتے ہیں۔ تو ان کی یہ کتاب بہت ضروری ناگزیر کتاب ہے اور آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ تو انگلش میں پڑھیں تو بہت اچھا ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ بہت اچھا کیا ہوا ہے۔ تو اس میں انہوں نے 7 عادات کا ذکر کیا ہے جو کہ ان کے خیال میں ان لوگوں کی ہیں جو بہت افیکٹو ہوتے ہیں، اور افیکٹو سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ پیسہ کمانے کا ہنر ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ افیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ مفید ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں، اور معاشرے کے اندر ایک یوزفل رول، ایک مفید اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ان عادات میں سے ایک عادت یہ ہے کہ جو بہت افیکٹو لوگ ہوتے ہیں وہ انجام کو آغاز سے پہلے سوچ لیتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کرتے وقت وہ پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اور اس نتیجے کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے وہاں تو ایک بہت زبردست تمثیل پیش کی ہے، تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا، جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہی بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو بڑا اچھا لگے گا یہ اس کو سمجھنے میں، کہ ایک شخص تھے تو وہ کہیں اپنے گھر سے باہر اور شہر میں کسی کام کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ واپس آئے کافی مہینوں کے بعد تو اپنے محلے میں داخل ہوئے تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ محلے کی فضا کچھ مختلف سی ہے، لوگ کچھ ایسے بے چینی میں پھر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک دو راہ جاتے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو لوگ غالباً اپنے کاموں میں اس قدر مصروف تھے کہ انہوں نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک شخص کو انہوں نے پکڑ کے جھنجھوڑ کے بھی پوچھنے کی کوشش کی، مگر وہ شخص بھی کسی ادھیڑ بن میں تھا اور وہ وہاں سے گزر گیا۔ وہ چلتے چلتے جب اپنے گھر کے اس محلے کی گلی میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ اس گلی میں ذرا ہلچل کچھ اور بھی زیادہ ہے باقی محلے کی نسبت۔ تو وہ کچھ تھوڑے پریشان بھی ہوئے، تھوڑی تشویش ہوئی۔ جب وہ اور قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے گھر کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ تو اب اندر جب اچانک گزرے تو سامنے سے ان کا بھائی آتا ہوا نظر آیا، تو انہوں نے اسے کہا کہ بھائی کیا ہوا؟ تو اس کے بھائی نے بھی اس پر توجہ نہ دی اور وہ چپ کر کے دوسری طرف ہو کے چلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کو لگا کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو یہ مجھے بتانا نہیں چاہتے۔ وہ جب اندر دروازے میں داخل ہوئے تو ان کو لگا کہ جیسے ان کے اندر داخل ہونے کا کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا، کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ کون آیا ہے۔ تو وہ اس بات سے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے ایک دو بندوں سے پوچھنے کی بھی کوشش کی، مگر لگتا تھا کہ وہ کسی صدمے میں ہیں یا کسی ایسے ادھیڑ بن میں ہیں کہ وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے۔ اچانک ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر جو دالان ہے اس میں ایک میت پڑی ہوئی ہے، اور ایک دم ان کو احساس ہوا کہ کوئی نہ کوئی گھر کے اندر فوت ہو گیا ہے، اور وہ بہت پریشان ہوئے، اور ایک دم ان کا گمان گیا کہ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، والدہ کا بھی کچھ تھوڑا سا مسئلہ تھا، اور ایک گھر میں اور پھپھو بھی رہتی تھیں، کہیں وہ ان کی طبیعت خراب نہ ہو۔ تو اتنے میں اچانک آواز آئی اور وہ چپ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو اس مجمع میں جس میں بہت سارے لوگ موجود تھے، تو اچانک کسی نے کہا کہ بھئی میت کا ذرا چہرہ دکھائیے۔ تو اچانک جب کپڑا اتارا گیا تو وہ صاحب دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہ خود وہاں لیٹے ہوئے تھے، گویا یہ کہ وہ ان کی اپنی وہ باڈی تھی اور وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ دیکھیے یہ ایک مت ہے، میٹافوریکلی ایکسپلین کی گئی ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہوا ہوگا، لیکن اچانک ان کو یہ لگا کہ یہ تو میں ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو پکڑا اور انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ جو ان کا جسم ہے یہ وہ جسم نہیں ہے جس کو لے کر وہ اتنا عرصہ زندہ رہے ہیں، اور شاید اسی وجہ سے جب وہ لوگوں سے بات کر رہے تھے تو شاید وہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے تھے اور لوگ غالباً ان کو چھو نہیں پا رہے تھے، تو اس لیے وہ ان کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ تو اچانک ان کو احساس ہو گیا کہ وہ میں مر چکا ہوں۔ تو غور سے ان کے اوپر ایک خوف کی ایک کیفیت طاری ہوئی۔ تو اچانک ایک صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے بھائی صاحب اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، ان کے بارے میں میں گزارش کروں گا کہ ان کے بہت سے پیارے ان کے بارے میں کوئی تقریر کریں۔ عموماً یہ ولایت میں ایسے ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں جنازے میں تو ایسا نہیں ہوتا،
لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو ان کے ڈیئر ونز ہوتے ہیں وہ آ کے تقاریر کرتے ہیں، ان کے بارے میں اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، جس سے ان کے عزیز و اقارب کی ڈھارس بھی بنتی ہے، ان کی ایک تعزیت بھی ہو جاتی ہے اور ایک رسم بھی ہے۔ تو اب اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور اس کے بعد جو ہیں ان کا بیٹا جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کے خیالات کا اظہار کرے، اس کے بعد ان کے دفتر کا ملازم جو تھا وہ ان کے خیالات کا اظہار کرے، اور اس کے بعد جو ان کے پڑوسی تھے وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو اب وہ ایک دم وہ صاحب جو ہے تھوڑے چوکنے ہوئے کہ دیکھیں میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسٹیفن کووی صاحب نے اخیر میں یہ لکھا ہے کہ بنیادی طور پر ہم سب بھی ایک کاغذ پر لکھ لیں کہ جس وقت ہم وہاں اپنی ایک میت کی شکل کے اندر جناز گاہ میں پڑے ہوں گے تو اس وقت وہ لوگ جو ہمارے بارے میں تقریریں کریں گے وہ کیا تقریریں کریں گے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زندگی ہمیں وہ تقریریں لکھنے کے لیے دی ہے کہ ان تقریروں کو عملی طور پر ہم لکھ لیں تاکہ جب ہمارا جنازہ پڑا ہو تو وہ لوگ جو ہمارے بارے میں بات کر رہے ہوں تو ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہوں۔ تو یہ تمثیل دے کر انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک کسی لذت کی خاطر، کسی وقتی فائدے کی خاطر اور کوئی فائنینشیل گین کی خاطر کوئی کام کرتے ہیں، لیکن اس لمحے ہم اس قدر زیادہ اس میں مدہوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اور چونکہ اس کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا لہذا جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ وہ ہماری پوری زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے قتل کے واقعات ہوتے ہیں ان میں سے وہ لوگ جو پیشہ ور قاتل ہیں، جو کہ پلان کر کے کرتے ہیں، ان کی تو میں بات نہیں کر رہا، جو سائیکوپیتھ ہیں ان کی تو میں بات نہیں کر رہا، لیکن اکثر جو ہیں وہ صرف ایک لمحے کی جذباتی غلطی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ہماری وارڈ میں ایک مریض داخل ہوئے، ہرنیا کا آپریشن تھا، تو وہ قیدیوں کے کپڑوں میں تھے، تو مجھے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یتیموں پر، مسکینوں پر اور قیدیوں پر رحم کرو۔ تو میں جب بھی اس طرح کا کوئی قیدی وارڈ میں آتا ہے تو میں سوچتا ہوں یہ بڑا اچھا موقع مل گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کا، اور میں اپنی وارڈ کے تمام ڈاکٹرز کو کہتا ہوں کہ بھئی انہوں نے جو جرم کیا ہے وہ حکومت اور ان کے درمیان کا معاملہ ہے، مگر ان کا بہت خیال رکھنا۔ یہ بیچارے جیل سے آئے ہیں کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس، تو ان کا بہت خیال رکھنا، بہت ان کے ساتھ پولائٹ رہنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا۔ پتہ نہیں وہاں ان کو کیسا کھانا ملتا ہے، کیسا کھانا نہیں ملتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا، انہوں نے کہا جی ہاں جی میں نے قتل کیا تھا۔ اور جب انہوں نے واقعہ بتایا، وہ اچھے بڑے شریف آدمی تھے، صرف کسی کی ایک گالی دینے پر ایک دم ان کے اندر ایک ایموشنل سرج آئی، تو ان کے پاس ایک چھری پڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ چھری اس کو دے ماری سیدھی، اور وہ موقع پر تڑپ کر مر گیا، اور ان کو پتہ نہیں کتنے سال کی جیل ہو گئی، اور وہ جیل میں تھے بیچارے۔ تو اس طریقے سے بہت سارے اسی طرح غصے میں آ کے منہ سے ایک فقرہ بول دیا، جسٹ ایک فقرہ، اور وہ فقرے نے پورے کے پورا رشتہ توڑ دیا۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو ایک ایسی بات کہہ دی جو کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اس کے بارے میں کہیں گے، اور وہ آپ کے اور اس کے رشتے کے درمیان ایک دراڑ پڑ گئی۔ آپ نے اپنے بچوں کو کچھ ایسا کہہ دیا، آپ نے اپنے دوست احباب کو کچھ ایسا کہہ دیا، اپنے کسی جونیئر کو آپ نے کچھ ایسا سخت سست سنا دیا، کوئی ایسا ایکٹ کر لیا جس کے نتیجے کے بارے میں آپ نے سوچا ہی نہیں۔ تو وہ انہوں نے یہ بتایا ہے اسٹیفن صاحب نے کہ ایک بہت زبردست عادت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کے انجام کے بارے میں پہلے سوچ لیں۔ تو ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے کاموں میں تو ہمیں یہ یاد بھی نہ رہے، مگر جب بھی آپ کو بڑا کام کرنے لگیں تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچ لیں کہ آخر اس کی کیا ورث کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سمپل ایسے ہے نا کہ آپ لاہور جا رہے ہیں یہاں سے بہاولپور سے، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک گاڑی میں پہیے میں ٹائر میں ہوا کم ہے، تو آپ سوچ لیں کہ اگر یہ رستے میں رات کے 12 بجے پھٹ گیا تو کیا ہوگا، تو آپ پہلے اس کا بندوبست کریں گے پھر جائیں گے، کیونکہ اگر یہ ایسا ہو گیا، ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، مگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں گے، موٹر وے پہ رات کو 12 بجے کیا کریں گے آپ۔ اس طرح زندگی بھی ایک موٹر وے ہے، تو اس میں چلنے سے پہلے آپ کی گاڑی کے تمام پہیوں میں ہوا پوری ہونی چاہیے، اور آپ میں پیٹرول پراپر طریقے سے ہونا چاہیے، اور پورا انتظام ہونا چاہیے۔